قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے رب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں۔ پچھلے 2 جمعہ میں یہ بات بتائی گئی کہ رب کا لفظ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں کسی کی تربیت، کسی کی دیکھ ریکھ، کسی کے رزق کا پورا کرنا، کسی کو صحت عطا کرنا، کسی کو مال و دولت سے نوازنا، اور کب کس کی ضروریات کہاں پہ کیا پوشیدہ ہیں اس کا انتظام کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ رب کا لفظ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جا بجا استعمال کیا ہے اور بار بار استعمال فرما کر کے اللہ ہمیں اور آپ کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے جس کی طرف آج ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے یا بالکل ہٹ چکی ہے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اب ہم لوگ صرف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور حقیقت سے کو تو دور ہوا کرتے ہیں۔ خود کہنے اور بولنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اس پر یقین نہیں رکھتا ہے جیسا یقین اسے چاہیے، جس کی وجہ سے دوسرے بھی اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہم ظاہری اعتبار سے اپنی تربیت کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہری اعتبار سے اپنی پرورش کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہری اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ہم ظاہری اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی کھیل نہیں سکتا ہے، جو کروٹیں نہیں لے سکتا ہے، جو کود نہیں سکتا ہے، جو ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے سے نہ استنجا جا سکتا ہے، نہ اپنے سے وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، نہ خود سے وہ اپنی شیشی استعمال کر سکتا ہے، نہ خود سے وہ اور دوسرا کوئی کام انجام دے سکتا ہے۔ سارے کام اس کے والدین کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر سب سے زیادہ بچپنے میں ماں کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی ان کے حقوق بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ ہم نے لوگوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان کے لیے چیزوں کے انتظام کرنے کا ہر چیز کا حکم دیا ہے اور بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اس
اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑے ہی مشقت کے ساتھ اسے جگا ہے۔ اسی لیے اللہ ماں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے کہ بچہ اگر جاگ رہا ہے تو ماں سو نہیں سکتی ہے، پوری رات بچے جاگ کے گزارتے ہیں تو ماں بھی جاگ ہی کر کے گزارتی ہے۔ ماں ہی کا یہ کلیجہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کلیجہ وہ نکال کر کے رکھ دیا کرتی ہے۔ یہ ہماری مائیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کی حالت میں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب اپنی ماں سے خفا ہوئے، انہوں نے تیز میں آ کر کے جملہ کہا کہ ماں جتنا حساب ہے اپنی زندگی کا وہ ہم سے پورا لے لیجیے، کبھی یہ مت کہا کیجیے کہ ہم نے بھی آپ کا کچھ کیا ہے۔ اس طرح کے جملے میں نہیں سننا چاہتا، جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں اور ایسے ہی باقی تیور میں دکھاتے ہیں اور اس طرح کے جملے اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی تیز میں آ کر کے کہا کہ جتنا حساب بنتا ہے پرورش کا اور جو کچھ آپ نے دیکھ ریکھ کیا ہے وہ بتا دیجیے، ہم ادا کر دیں اور ہمارا قرضہ سر سے اتر جائے۔ ماں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ رات میں انہوں نے جب سونا شروع کیا، ٹھنڈک کی رات تھی، یہ خواب خرگوش زمین پر مسلط ہوئی اور نیند کی گہرائی میں گئے۔ ماں نے ان کی ایک طرف تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالا، انہوں نے کروٹ چینج کیا، پھر دوسری طرف ٹھنڈا پانی پڑا، پھر انہوں نے کروٹ چینج کیا، پھر ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پڑا، اٹھ کر کے بیٹھے اور لگے کڑوی کسیلی سنانے اور لگے اونٹ پٹانگ بکنے، کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے، ٹھنڈک کی رات چل رہی ہے اور آپ پانی پہ پانی ڈالے جا رہی ہیں، ایک منٹ برداشت نہیں ہوتا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جسے تو ایک منٹ نہیں برداشت کر سکا، یہ راتیں ہم نے تیرے لیے نہ معلوم کتنی جاگ کے گزاری ہیں، کتنی راتیں ہم نے اس طرح سے تیرے لیے برباد کی ہیں، کتنی راتوں میں ہم نے ایسے ہی تجھے گرم لحاف اور بستر میں سلانے کا انتظام کیا ہے اور خود پوری رات بھیگے بستر پہ ہم نے سو کر کے گزاری ہے، پوری رات ہم نے سو کر کے اس طرح سے گیلے کپڑوں میں اپنے پوری رات ٹھنڈک کی جو سکڑتی ہوئی ہوتی ہے، جو پریشان کن ہوتی ہے، جس میں ہیٹر بھی کبھی کبھی کام نہیں کرتا ہے، ایسی راتوں کو ہم نے اپنے جسم کو اس ٹھنڈی میں کپا کر کے گزارا ہے، لیکن تجھے کانپنے نہیں دیا ہے۔ تو کہہ رہا تھا جب تک کا حساب بنتا ہے لے لے، ایک رات کا تو حساب نہیں دے سکتا ہے، پوری زندگی کا حساب کیا دے گا؟ یہ ماں کی ممتا ہے کہ رب اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ کلیجہ نکال کر کے اپنے اولاد کے لیے رکھ دیتی ہے۔ ماں بچہ تھوڑا سا روتا ہے، ماں اس کا کپڑا چینج کرتی ہے، بچہ تھوڑا سا روتا ہے، ماں کہتی ہے لگتا ہے بھوک لگی ہے تو اس کے انتظام کیا جاتا ہے، پھر بچہ چینج کرتا ہے، ماں کہتی ہے لگتا ہے گرمی لگنے لگی ہے، کچھ کپڑے اس کے اوپر سے کم کیے جاتے ہیں، پھر بچہ کچھ ہنگامہ کرتا ہے، پھر ماں کہتی ہے کوئی اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، پھر اس کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر بچہ تھوڑا سا چیخو کرتا ہے، پھر ماں کہتی ہے لگتا ہے پیشاب لگا ہوا ہے، پیشاب کرایا جاتا ہے۔ بچہ جہاں روتا ہے، جہاں ایک لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی رونے جیسی آواز نکلی نہیں، ماں کے دل و دماغ کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ماں کے دل و دماغ اس سمت چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو اب ضرورت کیا ہے، اسی اعتبار سے اس کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں یہ تربیت، دیکھنے میں یہ رب، دیکھنے میں یہ پرورش، دیکھنے میں یہ مربی، دیکھنے میں یہ مربیہ ایک ماں ہے، لیکن دار دل میں کون رہا ہے؟ وہ رب حقیقی ہے جو وہاں سے سپلائی دے رہا ہے، اور کسی عارف نے، کسی اللہ والے نے یہیں سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جب ہم روتے رہتے تھے تب ہمارا رب سب کام ہمارا بنا دیتا تھا، آج ہم نے رب کے رب سامنے رونا ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سب کام بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ رب کا لفظ ماں کے لیے بھی کہیں استعمال ہے، رب کا لفظ کہیں باپ کے لیے بھی استعمال ہے، تربیت کا لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، حاکم کے لیے اور مالک کے لیے بھی رب کا لفظ کہیں پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو رب ہے وہ رب حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ماں باپ بچے کے مربی ہیں، ماں باپ بچے کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، لیکن وہ ایک متعین وقت کے لیے، جبکہ رب ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ جس کی تربیت کرتے ہیں صرف اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ میرا رب پوری کائنات کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ جس کی تربیت کرتے ہیں وہ کچھ وقتوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے
لیے کرتے ہیں، جبکہ میرا رب ہمیشہ کے لیے کرتا ہے۔ ماں باپ جسمانی اعتبار سے دیکھ ریکھ کرتے ہیں، باقی میرا رب حقیقی روحانی اعتبار سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اندر اس کی ضرورت کیا ہے، سسٹم کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، کس جگہ پہ سپلائی کیسی دینی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، آنے کے ساتھ ساتھ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آنے کے قریب ہے، وہ خون جو حیض کی شکل میں نکل رہا ہے وہ اندر سے سپلائی اس کی رب چینج کرتا ہے، اس کی نالیوں کو چینج کر کے بچے کی اسے غذا بناتا ہے، اسے غذا بنا کر کے اسے سپلائی دے رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے آٹومیٹکلی سسٹم اللہ نے رکھا ہے، خود بخود یہ سسٹم چینج ہوتا ہے اور وہی چیز پھر بچے کی غذا کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ کی شکل میں بن کر کے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی اللہ ہے جو تمہیں تین تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کی تاریکی ہے، رحم مادر کی تاریکی ہے، اس جھلی میں بچہ رہتا ہے اس کی تاریکی میں پڑا رہتا ہے، جہاں پہ کوئی مشینری کام نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی فیکٹری چلتی ہے اگر تھوڑی سی بدلی ہوتی ہے وہاں پہ بڑی بڑی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، بڑی بڑی مرکریاں استعمال ہوتی ہیں، بڑے بڑے راڈ استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح سے مشینری میں کوئی خرابی نہ دکھنے پائے اور دیکھنے والوں کو کوئی دقت نہ ہونے پائے۔ میرا رب کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں، جہاں پرزے ایسے ہیں، جہاں مشینریاں ایسی ہیں، جہاں کی رگیں ایسی ہیں جسے خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے اور ایک ایک رگ کبھی کبھی ملتی نہیں ہے، ڈاکٹر لوگ کوشش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ میرا رب ان تاریکیوں میں بناتا ہے، ایک تاریکی میں نہیں، تین تاریکیوں میں میرا رب بنا کر کے کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہے کوئی جو اس طرح سے کوئی کارنامہ انجام دے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ یہ رب کا لفظ بار بار اللہ استعمال کر کے یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں اس کی کیفیت کو اور اس کی حقیقت کو اتارنا چاہتا ہے کہ اپنے رب حقیقی کو پہچانو، پوری دنیا کے مذاق مجازی رب سے بے مستغنی ہو جاؤ، اپنے رب حقیقی کو پہچانو، پوری دنیا کے رب کے سامنے جھکنے سے بے نیاز ہو جاؤ، اپنے رب حقیقی کو پہچانو، پوری دنیا کے لوگوں سے بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس راز کو فاش کیا حضرت موسیٰ کے واقعہ نے، اس راز کو فاش کیا حضرت سلیمان کے واقعہ نے، اس راز کو فاش کیا حضرت موسیٰ کی تربیت نے، اس راز کو فاش کیا حضرت موسیٰ کے واقعے نے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم نازل ہو رہا ہے جسے روکنے کے لیے پوری فرعونی مشینری لگی ہوئی ہے۔ یہ خواب دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بچہ جنم لے گا جو ہماری حکومت کو تباہ کر دے گا اور ہماری ہلاکت کا وہ سبب بن جائے گا۔ مردانہ پولیس لگائی جاتی ہے، زنانہ پولیس لگائی جاتی ہے، سیکورٹی کے پہرے دار ہر جگہ متعین کیے جاتے ہیں، مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہے، عورتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے۔ 2 سال تک یہ سسٹم ایجاد کیا گیا ہے کہ کوئی پیدا نہ ہونے پائے، کوئی اس دنیا کے اندر آنے نہ پائے اور جو آ جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، لیکن رب جسے چاہے لانے کے لیے اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمران حضرت موسیٰ کے والد، یہ وہی فرعون کے وزیر ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں رپورٹ دینے کے لیے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں جاتی ہے، وہیں پہ آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہونے والی ہے، حضرت عمران کو اللہ اٹھاتا ہے، دنیا سے واپس لے کے جاتا ہے، باپ کا سایہ ہٹا کر کے سارے ذرائع اٹھا کر کے اللہ جب پیدائش ہوتی ہے کہتا ہے جب تک دودھ پلانا ہے پلاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے انہیں دودھ پلاتے رہنا اور جب ان کے اوپر کوئی خطرہ آئے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مکان کے نیچے کوئی تہخانہ بنا کے اس میں رکھ دینا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہیں کونے اور کوفتے میں لے جا کر کے انہیں چھپا دینا جہاں تک کوئی پہنچ نہ پائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی گھر تار جیسا ہو جہاں پہ اوبڑ کھابڑ پڑے ہوئے ہو وہاں لے جا کر کے انہیں چھپا دینا تاکہ کسی کی نگاہ ان تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ اللہ نے کیا کہا جب خطرہ محسوس
محسوس ہو، ان کو لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا، ایک تابوت میں، ایک صندوق میں پیک کر کے دریا کے حوالے کرنا ہے۔ اب اگر صندوق میں چھید کیا جائے، اب اگر صندوق میں سوراخ کیا جائے، اگر صندوق میں سوراخ اس نیت سے کی جائے کہ اس میں روشنی پہنچے، اس میں ہوا پہنچے، تاکہ حضرت موسیٰ کا کام چلتا رہے، تو پھر دوسری طرف سے پانی اپنا کام کرنا شروع کرے گا اور تابوت پانی کے اندر چلا جائے گا، اس میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس تڑپ رہے ہیں، رب حقیقی کا حکم نازل ہو چکا ہے، اشارے دے چکے ہیں، دل میں بات ڈالی جا چکی ہے، لے جا کر کے دریا کے حوالے کر دی ہے، اب ان کی بہن کو ساتھ لگاتی ہے، پیچھے پیچھے جاؤ دیکھتی رہو۔ اب ماجرا کیا ہوتا ہے؟ حفاظت جن سفینوں کی انہیں منظور ہوتی ہے، ساحل پہ لا کے خود میں طوفان انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے طوفان کو ہتھوڑے لیتے ہوئے دریا لا کر کے کنارے چھوڑتا ہے، اس کی بیٹی جو نہا رہی وہاں پہ وہ لے کر کے اٹھاتی ہے، وہ چھونے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی برکت سے اس کے برف کی بیماری ختم ہوتی ہے، اندر لے جا کے کہتی ہے ایک عظیم بچہ ہے جس کی پرورش کرنی ضروری ہے۔ فرعون کہتا ہے کہیں وہی تو نہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ حضرت آسیہ کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو پالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اسے قتل نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، انجام کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میرا رب حقیقی وہاں سے ڈیل کر رہا ہے، وہاں سے سب کچھ انتظام چل رہا ہے، اور پہنچا کر کے جس نے سارے کاتے بنے تھے، جس نے ساری تدبیر کی تھی، ساری تدبیریں ایک طرف، میرے رب حقیقی کی تدبیر ایک طرف، اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بے چین سے بے چین ہو رہا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے، دل بچے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خطرہ یہ تھا کہ راز کو فاش کر دیتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کے دل کو نہ دھاڑ دیتے، اگر ہم ان کے دل کو اطمینان نہ دلائے ہوتے تو وہ راز فاش کر دی ہوتی۔ ہم نے ان کے دل کو باندھ کر کے رکھا تھا، اس لیے انہوں نے راز نہیں کھولا۔ پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ان کی بہن بھی جھک جھک کے دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ہمیں خاندان کا پتہ بتائیں، وہ اس کی خیرخواہی بھی کریں گے، اچھے سے اس کی پرورش کریں گے، اچھے سے اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور اس کا انتظام بہتر سے بہتر کریں گے۔ فرعون نے کہا لے کے آئیے۔ جیسے پہنچتی ہے ماں، بچے ماں کا بلاپ ہوتا ہے، رب حقیقی کا وعدہ پورا ہوتا ہے جس میں اللہ نے کہا تھا ہم تیرے بچے کو لوٹا کر کے پھر رسول اور پیغمبر بنا کے دکھائیں گے۔ فَرَجَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ان کی ماں کے پاس لوٹایا، فَرَجَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنْ انہیں کوئی غم اور ٹینشن نہ رہے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ یقین کرے کہ رب حقیقی کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ مانتے نہیں، اکثر لوگ یقین کرتے نہیں، اکثر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس رب حقیقی کا وعدہ تو ایسا ہے، بظاہر دیکھنے میں ہماری کاروائی چلتی ہے، وہ ادھر سے سپلائی دے رہا ہوتا ہے، وہ ادھر سے کاروائی کر رہا ہوتا ہے، وہ ادھر سے دیکھ ریکھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ ہے، انہیں حکم ملتا ہے بولا پہاڑی پہ جاؤ، پتھر پہ جا کر کے ڈنڈے مارو، وہاں پہ تمہیں نظر آئے گا میں پالتا کیسے ہوں، میں پوستا کیسے ہوں، میں کیسے تربیت کرتا ہوں، میں انتظام کیسے کرتا ہوں۔ جاتے عصا لے کر کے پتھر پہ عصا مارتے ہیں، پتھر ٹوٹتا ہے، پھر پتھر ٹوٹتا ہے، اس پتھر سے کیڑا نکلتا ہے جو ایک سبز گھاس لیے ہوئے ہے، جس میں کوئی سوراخ نہیں، جس میں کوئی چھید نہیں، جس میں ہوا بتاس آنے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں رزق پہنچنے کا کوئی سوال نہیں۔ پھر بھی ایک کیڑا ایک پتی لے کر کے اللہ کی تصویر پڑھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جہاں جس نے مجھے یہاں پہ بھی بھلایا نہیں، اس تاریکی میں بھی میرے ساتھ اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ جس کیسے طور سے پہنچاتا ہے، جس کی بندوں کو خبر نہیں ہوتی ہے،
ایک ساتھی ہمارے ٹہلنے گئے تھے، ایک علاقے میں ٹہلنے کے لیے ہو گئے، جیسے بہت سے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں یا دریاؤں کے کناروں پہ جایا جائے تو بہت سے پتھر بڑے خوشنما دیکھتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک پتھر بہت سفید کا بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے اور بڑا نرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر لے کر کے اسے کم سے کم گھر میں سجا ہی دیا جائے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لے کر کے اسے جا کر کے گھر میں رکھ دیا جائے۔ ان کے بچوں نے کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں فٹ تو ہو نہیں سکتا ہے، کہیں لگ تو سکتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہیں لگ نہیں سکتا ہے، الماری کی زینت تو بن ہی سکتا ہے، اس لیے اسے اٹھا لیا جائے۔ وہ سفید سا پتھر لے کر کے آئے، کہتے ہیں لا کر کے ہم نے شیشے میں اسے پیک کر دیا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت دکھتا تھا۔ ایک روز 2 سال گزرنے کے بعد، ایک نہیں 2 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے شیشے کی الماری کھولی اور اس کے بعد اس پتھر کو نکال کر کے ہم دیکھ رہے تھے، پتھر ہمارے ہاتھ سے ٹوٹا، ٹوٹنے کے بعد مجھے افسوس ہوا، لیکن عجیب قدرت کا منظر دیکھ رہا ہوں، ایک کیڑا صحیح سالم اس میں سے نکل کر کے دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ کون ہے جو اس کیڑے کو یہاں سنبھال رہا ہے؟ کون ہے جو اس کیڑے کو یہاں اس کو پہنچا رہا ہے؟ یہی میرا رب ہے جو بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے رب کا لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ نعوذ برب الناس تک جاتا ہے، شروع سے آخر تک اللہ استعمال کرتا ہے۔ جنتی جب جنت میں جا رہا ہے تب بھی یہی لفظ آ رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جب موت آ رہی ہے تب بھی یہی لفظ آ رہا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب قبر میں لوگ پہنچ رہے ہیں تب بھی یہی رب کا لفظ آ رہا ہے، مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے؟ جب قیامت کے زلزلے آ رہے ہیں، دنیا تباہ کی جا رہی ہے اور جھٹکے پہ جھٹکے دیے جا رہے ہیں، تب بھی رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جب جہنمی جہنم میں پہنچ رہا ہے اور جنتی جنت میں جا رہا ہے تب بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ جہنمی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے باہر نکال، پھر آئیں گے تو اچھا کام کر کے آئیں گے۔ آج اس رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو بار بار استعمال کر رہا ہے اور بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک جگہ نہیں، جہاں بھی دعا آتی ہے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت آدم دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت نوح دعا مانگتے ہیں رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ابراہیم مانگتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دوسری دعا مانگتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ میرا رب دعا مانگتا ہے، میرے رب کا محبوب حقیقی دعا مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے ربا اس دنیا میں بھی مجھے اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی مجھے اچھائی عطا کر، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر کے رکھ۔ رب ہمیں دعا سکھاتا ہے آل اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کا تارا بنایا جائے، آنکھوں کا کانٹا نہ بنایا جائے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے جب سامنے آئے دیکھ کر کے دل خوش ہو، اللہ کی عبادت کرے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرے۔ اللہ سکھا رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ پیدائش سے لے کر کے مرنے وقت تک اور مرنے کے بعد قبر میں، قبر سے لے کر کے حشر میں، حشر سے لے کر کے جنت میں اور جنت سے لے کر کے جہنم میں، ہر جگہ یہی لفظ اللہ بار بار استعمال کر کے اس کی حقیقت کو ہمارے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی رب حقیقی جب دل و دماغ میں اترتا ہے پھر کوئی آفس میں بیٹھ کر کے رشوت نہیں لیتا ہے، پھر کوئی ڈاکٹری کا پیشہ کر کے کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کرتا ہے، پھر کوئی ٹیچر کر کے اپنے مسرت میں بیٹھ کر کے اپنے طلبہ کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ یہی رب کا لفظ جب حقیقی معنوں میں اترتا ہے پھر کوئی کسان کھیت میں جا کر کے بغل والے کی میوٹ نہیں جوڑتا اور کاٹتا ہے۔ یہی رب کا حقیقی معنی جب دل و دماغ میں اترتا ہے تو پھر کوئی شخص دکان پہ بیٹھ کر کے ڈنڈی نہیں مارتا ہے، پھر تاجر ہمارے گراہکوں کو چونا نہیں لگاتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ یہی رب کا حقیقی مفہوم جب دل و دماغ میں اتر جایا کرتا ہے پھر سب سے بے نیاز ہو کر کے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پہنچ کر کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
الخاسرین۔ یہی نہیں بلکہ رب حقیقی نے جب ہمیں اور آپ کو ماننے کا حکم دیا یہی لفظ استعمال فرمایا اور کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ادعو ربکم، اپنے رب حقیقی کو پکارو تضرعا و خفیہ، گریہ و زاری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، وہ سب کی سنتا ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں رکھتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، کسی کو بتانے نہیں جاتا ہے، وہ سب کی لاج رکھتا ہے۔ دنیا والوں سے 2 مرتبہ کہو گے، تیسری مرتبہ ڈانٹ کے بھگائیں گے، کہیں گے بار بار ہاتھ اٹھائے چلے آتے ہو، اس سے بار بار کہو گے، وہ پوری لاج کے ساتھ نوازے گا۔ جس نے جسم دیا، جس نے رزق دیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، جس نے پورا جہاں ہمارے لیے آباد کیا اور آباد کرنے کے بعد پھر کہتا ہے مانگو مانگتے کیا ہو، ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب نہیں مانگے تو اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان کسی اور کا نہیں۔ اللہ اس رب کے لفظ کا حقیقی مفہوم ہمارے دل و دماغ میں اتار دے اور اپنی جانب متوجہ ہونے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔